بسم الله الرحمن الرحيم عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتت امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها. رضاعت کا باب چل رہا تھا. عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ایہاب ابن عزیز کی بیٹی سے نکاح کر لیا تو فاتت امرأۃ ایک عورت آئی فقالت اس نے کہا قد ارضعت عقبۃ والتی تزوج بها میں نے عقبہ کو اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے. فقال لها عقبۃ ما اعلم انك قد ارضعتنی ولا اخبرتنی. تو عقبہ نے ان سے کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے، نہ آپ نے مجھے بتایا ہے. فارسل الى آل ابی ایہاب بن عزیز تو پھر انہوں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے بندہ بھیج کر پوچھا. فسألهم فقالوا ما علمنا ارضعت صاحبتنا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں علم نہیں ہے کہ اس عورت نے ہماری بچی کو دودھ پلایا ہے. فرکب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے. فسألہ مسئلہ پوچھا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف وقد قیل اب آپ اس کو کیسے رکھیں گے جبکہ اس کے بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ دودھ پیا ہے. ففارقها عقبۃ ونکحت زوجا غیرہ تو عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیوی کو اپنے آپ سے الگ کر لیا، یعنی اس کو چھوڑ دیا. اس عورت نے پھر دوسرے بندے سے نکاح کر لیا. یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کی ہے. اصل ضابطہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلاں عورت نے فلاں مرد اور عورت کو دودھ پلایا اور یہ آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو اس کے لیے دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہونا ضروری ہے. اس کے بغیر نکاح پر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور بیوی کو الگ کرنا بھی ضروری نہیں ہے جب تک کہ دو بندے یا ایک مرد اور دو عورتیں اس بات کی گواہی نہ دیں کہ ان دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے. رضاعت کے ثبوت کے لیے یہ شہادت ضروری ہے. یہاں پر ایک عورت نے گواہی دی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ آپ اس کو اب کیسے رکھیں گے جبکہ اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، جس پر حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی کو چھوڑ دیا. محدثین نے لکھا ہے کہ یہ چھوڑ دینا احتیاط پر مبنی تھا کہ انہوں نے احتیاط پر عمل کیا اور طبعی طور پر جب کسی عورت کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ یہ عورت فلاں آدمی کی رضائی بہن ہے تو انسان کا اس کے ساتھ میاں بیوی والا تعلق اور وہ کیفیت باقی نہیں رہی. اس لحاظ سے بھی احتیاط اسی میں تھی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ورنہ جب تک دو مرد یا ایک مرد دو عورت گواہی نہ دیں تو اس وقت تک نکاح پر بھی فرق نہیں پڑتا اور بیوی کو الگ کرنا بھی ضروری نہیں ہوتا. یہ حدیث احتیاط پر مبنی ہے. اصل ضابطہ اور اصول جمہور کے نزدیک وہی ہے کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی نے اس وقت نکاح ختم کرنا ہوگا اور وہ میاں بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس کام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.